اسلام کے تعلق سے میں اور آپ کیا جانتے ہیں بھائی؟ اسلام کے تعلق سے اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر کے ہاں غیروں کے طور طریقے کو، غیروں کے کلچر کو، غیروں کی چیزوں کو میں اور آپ اپنا رہے ہیں. کیا یہ اسلام ہے؟ کیا مرنے کے بعد آپ کو اور آپ کے بچوں کو یہ چیزیں کام دے گی؟ اسی لیے میرے بھائیوں، بچوں کے عقائد کی اصلاح کرنی ہے. اسلام سے انہیں متعارف کرانا ہوگا. اسلام کیا ہے انہیں بتانا ہوگا. اسلامی تعلیمات پر انہیں عمل کرنے پر ابھارنا ہوگا. آپ خود عمل نہیں کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات سے بھاگتے ہیں، اسلامی تعلیمات سے اپنی جی کو چراتے ہیں. اس پامفلیٹ کی میرے بھائیوں یہ خصوصیت ہے. میرے بھائیوں یقین مانیے گا، اس پامفلیٹ کو جب یہ آپ کے ہاتھوں میں آئے گا، آپ اس کو قدر کی نگاہوں سے دیکھ کر کے لیں گے اور پڑھیں گے اور اس کو عملی جامہ پہنائیں گے تو یاد رکھیں یہ پامفلیٹ آپ کو ظاہری طور پر چند اوراق، چند صفحے اس میں دکھائی دے رہے ہیں، لیکن یہ اوراق آپ کی زندگی کو بدل دیں گے، آپ کی زندگی کو سنوار دیں گے، آپ کی قبر والی جو زندگی ہے اس کو راحت میں بدل دیں گے. یقیناً میرے بھائیوں یہ عقائد ہے. عقائد سے متعلق آپ کو سوال ہوگا، آپ کو پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں یہ راہ ہدایت نامی یہ جو پامفلیٹ ہے جہاں جہاں جائے، جن جن لوگوں کے ہاتھوں میں جائے، رب العالمین سے ہماری یہ دعا ہے کہ رب العالمین اس کو کیا اس پامفلیٹ کے ذریعے سے لوگوں کے سینوں کو ہدایت کی طرف پھیر دے اور انہیں قرآن و حدیث کی طرف عمل کرنے والا، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنائے اور صحیح منہج، صحیح راستے پر چلنے والا انہیں بنائے. آمین. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. حاضرین، سامعین و سامعات، یہ بات بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ رب العالمین نے مجھے اور ہمارے ایک عزیز دوست کو یہ توفیق عنایت فرمائی ہے کہ میں اور میرا دوست تصنیفی میدان میں بھی کچھ خدمات انجام دے سکیں. اور بفضل اللہ تعالی میں اور میرے دوست نے اساتذہ کرام کی رہنمائی میں عقائد سے متعلق کچھ چیزیں جمع کر کے انہیں پامفلیٹ کی شکل دینے کے لیے بڑی محنتیں اور کوششیں کی ہے. اس نیک اور مبارک کام پر ہم رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور ہمارے اس کام کے لیے جن جن لوگوں نے رائے اور مفید مشوروں سے ہمیں نوازا ہے، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اس کام کے لیے جید علماء کرام کی رہنمائی ضروری ہوتی ہے، تو ہم ہمارے اساتذہ کرام کی رہنمائی میں اس کام کو انجام دے چکے ہیں اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے. تو یہ ہمارا جو کام ہے راہ ہدایت، یعنی راستے کو کہتے ہیں ہدایت، ہدایت کا راستہ. اس نام کے تحت ہم نے عقائد سے متعلق کچھ چیزوں کو جمع کیا ہے اور ترتیب وار انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم قارئین کرام کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے. اس پامفلیٹ کا جو نام ہم نے منتخب کیا ہے وہ راہ ہدایت ہے. آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں راہ ہدایت ہے. اور یہ پامفلیٹ جو ہے ہندوستان کی معروف و مشہور شخصیات کے نظر ثانی میں چھپے گا اور چھپتا رہے گا انشاءاللہ. اور یہ بھڑکلی ایجوکیشن ٹرسٹ کے زیر نگرانی انشاءاللہ آپ لوگوں کی خدمت میں اس پامفلیٹ کو پیش کیا جائے گا. اس پامفلیٹ میں عقائد سے متعلق جو کہ سب سے اہم اور ضروری چیزیں ہیں، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ عقائد کتنے اہم ہے اور کتنا ضروری ہے. عقائد کو، صحیح عقائد کو اپنانا
اور اس پر عمل کرنا یہ کتنا اہم اور ضروری ہے موجودہ دور میں آپ سبھی جانتے ہیں۔ اگر عورتوں کی بات کرے یا مرد حضرات کی بات کرے یا بچوں کی بات کرے، جہاں پر جس جگہ پر میں اور ہمارے دوست و احباب، ہمارے رشتہ دار سانس لے رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، جس ماحول میں پل رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پورا ماحول معاشرہ بدعقیدگیوں میں ڈوبا ہوا ہے اور بدعقیدگیوں کا شکار ہے۔ ایک عورت صبح سویرے اٹھتی ہے تو گھر کے کچن سے لے کر کے گھر کے آنگن تک وہ پوری کی پوری بدعقیدگیوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اب جب ایک عورت کا جس کا مقام اتنا اونچا، جس کو ماں کی حیثیت، ماں کا درجہ حاصل ہے، جی ہاں، جب ایک ماں، ایک عورت بدعقیدگیوں کا شکار ہے، بدعقیدگیوں میں ڈوبی ہوئی ہے، خرافات منکرات میں ہی اپنی زندگی کو گزار رہی ہے، تو میرے بھائیوں آپ اندازہ لگائیے گا، سوچئے گا، اس ماں کے بچے ہوں گے، اس عورت کے بچے ہوں گے، تو وہ بچے اپنی ماں کی بدعقیدگیوں کو دیکھ کر کے ہی پل رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، اور یہی بدعقیدگیاں لے کر کے وہ بچے بڑے بن رہے ہیں۔ جی ہاں، ان بدعقیدگیوں کو، ان خرافات کو ختم کرنے کے لیے ایک ہم نے قدم اٹھایا ہوا ہے لوگوں کی اصلاح و بہبودی کے لیے، تاکہ یہ عقائد اتنے اہم، اتنے ضروری ہے۔ ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ عقائد پر جتنی علماء کرام نے کتابیں لکھی ہے، ان کتابوں کے ذریعے سے اور یہ راہ ہدایت جو ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے، اس کے ذریعے سے ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بدعقیدگیوں، برائیوں کا رب العالمین خاتمہ کرے۔ عزیزان ملت، عقیدہ، عقائد سے متعلق اس میں سوال و جواب کیے گئے ہیں۔ عقیدہ، پہلا سوال اس میں جو پوچھا گیا ہے وہ ہے عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ تو یہاں پر عقیدے کا معنی بیان کیا گیا ہے جواب کے طور پر۔ عقیدے کے اصل معنی گانٹ لگانے، مضبوطی سے باندھنے کے ہیں۔ جی ہاں، جیسے انسان کہتا ہے اعتقدت کذا، میں فلاں فلاں چیز کا اعتقاد رکھتا ہوں، فلاں چیز کا عقیدہ رکھتا ہوں۔ جی، مضبوطی سے دل اور ضمیر سے باندھ لینے کا نام عقیدہ ہے، اور یہی نا عقیدۃ حسنۃ، اچھا عقیدہ کیا ہے اصطلاحی طور پر دیکھیے ذکر کیا گیا ہے، اس کامل یقین کو کہتے ہیں جو ایک بندے مومن کو کتاب و سنت کی بیان کردہ باتوں پر ہونا چاہیے۔ یہ عقیدہ ہے، اتنا مضبوط اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر میرے اور آپ کا یقین ہونا چاہیے، دل اور ضمیر سے ان باتوں کو ایسے باندھ لینا چاہیے کہ یہی باتیں حرف آخر ہے، اس کے آگے نہ کسی کی باتیں سنیں گے، نہ اس کے پیچھے آ کر کے کسی کی باتوں کو سننے کی زحمت کریں گے۔ جو اللہ نے کہا ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، یہی باتیں حرف آخر ہے، اور انہی باتوں کو دل اور اپنے ضمیر سے مضبوطی کے ساتھ باندھ لینے کا نام ہی کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ عقیدۃ حسنۃ، یہی اچھا عقیدہ ہے۔ کیا ہے؟ عقیدے میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہ ہو، جو کیا ہے شکوک سے سلامت ہو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کس کو شک ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، کسی کو شک نہیں ہوتا ہے۔ جو اللہ نے کہا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قرآن و حدیث کی بیان کردہ باتوں کو دل اور ضمیر سے باندھ لینے کا نام ہی عقیدہ ہے۔ عقیدے کی اہمیت اگر آپ دیکھیں، قرآن مجید میں جگہ جگہ طور پر عقیدے کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، واضح کیا گیا ہے۔ رب العالمین نے سورۃ الکہف کے اندر کہا، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، جسے اپنے رب سے ملنے کی آرزو ہو،
آپ مجھے بتائیے کہ رب سے ملنا کون نہیں چاہتا ہے؟ رب کے دیدار کو رب کا دیدار کرنا کون نہیں چاہتا ہے؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد رب کا دیدار کرے، جی ہاں، جنت کو پانا چاہتا ہے۔ رب سے ملنے کی ہر کسی کے اندر آرزو ہے، یہ آرزو ہونی چاہیے۔ کیا یہ صرف آرزو کرنے سے کیا رب کا دیدار ہو جائے گا؟ جی، صرف آرزو رکھیں گے، صرف ایک خواہش کریں گے کہ ہم رب کا دیدار کریں گے تو کیا رب کا دیدار ہوگا؟ نہیں۔ اس کے لیے کیا چیزیں ضروری ہے؟ کن چیزوں کو مجھے اور آپ کو اپنانا ہے اور ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے۔ قرآن و حدیث کو پڑھیں گے تو یہ باتیں آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن قرآن و حدیث کو میں اور آپ نہیں پڑھیں گے تو صرف آرزویں تمنا ہی کرتے رہیں گے تو یہ تمنائیں آرزویں مجھے اور آپ کو کیا فائدہ پہنچا سکتی ہے؟ مرنا ہر کسی کو ہے، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے۔ جی ہاں، موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے، موت آنی ہے اور ہر کسی کو آ کر کے رہے گی۔ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے لیے میری اور آپ کی تیاری کیا ہے؟ اس زمین پر رہ کر کے رب العالمین کی یہ جو زمین ہے اس پر رہ کر کے اگر میں اور آپ اپنی عقائد کی اصلاح نہیں کریں گے، عقائد کو درست نہیں کریں گے، مرنے کے بعد دیکھیں گے، مرنے کے بعد جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، یہ کتنے خطرناک الفاظ ہے۔ اللہ نے وقت دیا ہے، مہلت دی ہے، تو اس زمین پر رہ کر کے سب سے اہم اور سب سے اول جو چیز ہے وہ عقائد کی اصلاح ہے۔ اگر عقائد کو درست کریں گے تو یقیناً رب العالمین کا دیدار مجھے اور آپ کو ہوگا۔ ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس کا دیدار کرائے۔ جی ہاں، تو میں نے آیت کریمہ سورۃ الکہف کی آپ کے سامنے پڑھی، اس میں کہہ رہا ہے رب العالمین جسے اپنے رب سے ملنے کی آرزو ہو، جی ہاں آرزو ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ جسے اپنے رب سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے، جی اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے اور رب العالمین کا شریک نہ بنائے۔ اتنا اہم یہ عقائد ہے میرے بھائیوں۔ اب شریعت کیا ہے؟ شریعت دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ اس تقسیم کے ذریعے سے آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کا رجحان کیا ہے، بعض لوگوں کا کہنا کیا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ہے طہارت پر بتایا جائے، ہمیں حیض نفاس کے یہ جو جتنے مسائل ہیں ان مسائل کا ہمیں علم نہیں ہے، غسل کیسے کرنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ جی ہاں بالکل درست بات ہے، ان باتوں پر بھی دروس ہونے چاہیے اور عوام کو بتانا چاہیے کہ صحیح طریقہ کیا ہے، درست طریقہ کیا ہے اور غلط طریقہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں آپ مجھے بتائیے گا، عقائد کی اصلاح کرنے کی بجائے عقائد کو چھوڑ کر کے اگر ہم انہی چیزوں پر توجہ دیں گے تو عقائد اگر درست نہیں ہے تو یہ چیزیں کیسے درست ہو سکتی ہے؟ جی یہ چیزیں کیسے درست ہو سکتی ہے؟ ان چیزوں کو درست کرنا ہے، ان چیزوں کو مضبوط بنانا ہے تو عقائد کی مضبوطی ضروری ہے۔ جتنا آدمی عقائد میں مضبوط ہوگا، جس قدر اس کا عقیدہ مضبوط ہوگا، روزمرہ کی زندگی میں جتنے مسائل اس کو آپ پہنچتے ہیں ان مسائل کو بڑی آسانی سے حل کرنے والا بن جائے گا، اور یہ طہارت وغیرہ کی جتنے مسائل ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ سیکھے گا، کیونکہ اس کا عقائد جتنا مضبوط ہوگا اس کے اندر اتنی ہی دلچسپی اور تڑپ لگن پیدا ہوگی، وہ لگن وہ تڑپ اس کو ہر مسائل کو سیکھنے کے اوپر ابھارے گی اور وہ مسائل کو بڑی آسانی سے سیکھ کر کے سمجھ کر کے اس پر عمل کرے گا۔ جی ہاں، شریعت دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ پہلا حصہ شریعت کا کیا ہے؟ جی ہاں پہلا حصہ شریعت کا جو ہے وہ عقائد سے متعلق ہے، اور عقائد کا جو تعلق ہے وہ کیفیت عمل سے نہیں ہے۔ جیسے رب العالمین کی ربوبیت پر ایمان لانا ہے، جی ہاں رب العالمین کی ربوبیت پر ایمان لانا ہے، ہمارا رب کون ہے، ہمیں پالنے والا کون ہے، جی اس چیز پر میرے اور آپ کا اعتقاد ہونا چاہیے۔ اور عبادت کا جو مستحق ہے وہ کون ہے؟ جی عبادت کا مستحق کون ہے؟ اس بات کا وجوب میرے اور آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ عبادت کا مستحق صرف
رب العالمین ہے۔ اور عقائد یہ پہلی چیز ہے اور یہ جڑ ہے، اس کے بعد ہی اس کی شاخیں ہیں۔ یہ جڑ اگر درست ہے، جڑ جتنی مضبوط ہوگی اس کی شاخیں اتنی مضبوط ہوگی۔ جڑ اگر مضبوط نہیں ہے، شاخوں کو یہ کرنے کی کوشش کریں گے تو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا، جڑ پر زور دینے کی ضرورت ہے۔ جی، دوسرا جو تقسیم ہے، دوسری قسم جو ہے وہ اعمال کی ہے۔ پہلی قسم عقائد ہے، دوسری قسم اعمال کی ہے۔ اعمال کا تعلق یہ کیفیت عمل سے ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اعمال کیا ہے؟ کیفیت عمل سے ان کا تعلق ہے اور یہ شاخیں ہیں۔ اوپر جو عقائد کا ذکر کیا گیا یہ جڑ ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا ہے سورۃ النحل کے اندر، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو شخص نیک عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو کہ یا عورت، بشرطیہ کہ کیا ہے؟ وہ ایمان والا ہو۔ شرط کیا ہے؟ وہ ایمان والا ہو۔ تو رب العالمین کہتا ہے یقیناً اسے ہم بہت ہی اچھی زندگی عطا کریں گے۔ اور یہ جو نیک اعمال کر رہے ہیں، نیک اعمال انجام دے رہے ہیں، رب کہتا ہے کہ ہم ان کے نیک اعمال کا جو بدلہ ہے انہیں بہتر عطا کریں گے، بہتر دیں گے۔ جی ہاں، تو کیا کہا گیا ہے؟ جو بھی ہو، مرد ہو کہ عورت ہو، نیک عمل کرتے ہیں تو کیا شرط ہے؟ وہ مومن ہو، ایمان والا ہو۔ اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اس کے عقائد درست نہیں ہے، جی ہاں وہ عقائد کو جاننے والا نہیں ہے، عقائد کہتے کس کو ہے، عقیدے کا معنی مفہوم کیا ہے اس کو پتہ نہیں ہے، اور وہ 80-90 سال کی زندگی گزار رہا ہے اور اسی حالت میں وہ کیا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو میرے بھائیوں بتائیے اس کا حال کیا ہوگا، اس کا حشر کیا ہوگا؟ کبھی آپ نے ان باتوں پر غور و فکر کی ہے؟ جی ہاں، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلی چیز اس میں ذکر کیا گیا ہے، عقیدہ کہتے کس کو ہے؟ عقیدے کی اہمیت کو ہم نے مختصر طور پر جانا کہ عقیدہ کہتے کس کو ہے، اور عقیدے کا معنی و مفہوم بھی ہم نے جانا ہے۔ دوسرا سوال اس میں پوچھا گیا ہے کہ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ جی ہاں، ایمان کی تعریف کیا ہے؟ یہ ایمان جو ہے یہ 3 چیزوں کا نام ہے۔ جی ہاں، مفہومی طور پر ایمان جو ہے وہ 3 چیزوں کا نام ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ قول باللسان و اعتقاد بالجنان و عمل بالارکان، زبان کا اقرار اور دل کی تصدیق اور اعضاء کا عمل ہے۔ جی ہاں، اس میں بھی یہی باتیں ذکر کی گئی ہے، دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، جسمانی اعضاء کے ذریعے عمل کرنا۔ اور ایمان جو ہے یہ اطاعت سے بڑھتا ہے اور نافرمانی سے گھٹتا ہے۔ جی، بعض لوگ کیا ہے، دیکھیے یہاں پر ایک نقطہ بیان کر دیتا ہوں، ایمان صرف زبان کے اقرار اور دل کے تصدیق کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے۔ جی ہاں، بعض لوگ کیا کہتے ہیں، عمل صالح کو ایمان کا حصہ نہیں سمجھتے ہیں، ایمان سے اس کو خارج کرتے ہیں۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ رب العالمین کے قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے، نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ میں آپ دیکھیں گے، جہاں پر ایمان کا ذکر کیا گیا ہے وہاں پر عمل صالح کی بات بھی کہی گئی ہے۔ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ عمل صالح کرنے کا نام ایمان ہے۔ دلیل کیا ہے؟ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا ہے، کیا کہا؟ کہا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ نبی علیہ السلام سے کہہ رہا ہے جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کرنے والے جو لوگ ہیں انہیں خوشخبری سنا دیجئے۔ کس چیز کی؟ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہے۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا ہے؟ جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ نیک اعمال بھی انجام دینا ہے، اور جو ایمان لانے کے ساتھ نیک اعمال انجام دے گا ان کے لیے یہ خوشخبری رب العالمین سنا رہا ہے کہ ان کے لیے رب نے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جنت میں، جی ہاں، کہ جس کے نیچے کیا ہے؟ نہریں بہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان
کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرنا ضروری ہے۔ اور ایمان جو ہے یہ اطاعت نبی علیہ السلام رب العالمین کی اطاعت، فرما برداری، رب العالمین کے احکامات پر عمل کرنے سے، نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے سے، ایک ایک چھوٹی چھوٹی سنتیں ہی کیوں نہ ہو ان کو اپنانے سے، ان پر عمل پیرا ہونے سے ایمان کا جو لیول ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اس کی کیفیت بڑھ جاتی ہے۔ اگر ہم چھوٹی ہی سنتوں کو نظر انداز کر دیں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی کر دیں گے، رب العالمین کے احکامات سے روگردانی دیں گے، تو یہ ایمان کا جو لیول ہے وہ کم ہوتا جائے گا، گھٹتا جائے گا۔ تو ایمان کیا ہے؟ اطاعت سے بڑھتا ہے اور نافرمانی سے گھٹتا ہے۔ اس میں تیسرا سوال جو پوچھا گیا ہے، اسلامی عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب کیا ہے؟ ایمان لانا اللہ پر، اس کے ملائکہ فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر اور اچھی بری تقدیر پر، اور اسی کو ایمان بھی کہتے ہیں۔ دلیل یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے، دلیل کا ایک مختصر سا ٹکڑا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث جو حدیث جبرائیل کہلاتی ہے، اس میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایمان کیا ہے؟ یہ مسلم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ جی ہاں، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر اور اچھی بری تقدیر پر۔ چوتھا سوال اس میں پوچھا گیا ہے کہ ارکان ایمان کتنے ہیں اور وہ کیا کیا ہے۔ ابھی یہاں پر ذکر کیا گیا تھا سوال نمبر 3 میں کہ اسلامی عقیدہ کسے کہتے ہیں، تو اسلامی عقیدے کے تحت جو چیزیں ذکر کی گئی ہے وہی ارکان ایمان ہے، انہی چیزوں کو ارکان ایمان کہا جاتا ہے کہ اللہ، اور ارکان ایمان جو ہے وہ 6 ہے۔ ارکان ایمان کتنے ہیں؟ 6 ہے، اور وہ کیا ہے؟ جی، نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا، نمبر 2 اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، نمبر 3 اس کی کتابوں پر ایمان لانا، نمبر 4 اس کے رسولوں پر ایمان لانا، نمبر 5 آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور نمبر 6 اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ جو دلیل میں نے ذکر کی حدیث جبرائیل جو کہلاتی ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی روایت جو ہے، جو مسلم شریف کی ہے، اس میں یہ چیزیں موجود ہے۔ تو پانچواں سوال جو ہے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ 6 ارکان جو ہے اس کو مختصر طور پر ہم جاننے کی، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ 6 ارکان کتنے اہم اور ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ پر ایمان تو ہم ہر کوئی لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے۔ اب اگر سامنے والے شخص سے پوچھا جائے، یا ہمارے دوستوں میں جو ساتھ چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، یا ہمارے جو اپنے رشتہ دار ہیں، ہاں اپنے والد ہے، ماں ہے، ہاں بھائی بہنیں ہیں، ان سے ہی ان کا ہی جائزہ لیا جائے کہ ہم ایمان لانے والے تو ہے، ایمان لانے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال سرفراز فرمایا ہے۔ جی ہاں، اگر ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، یہ ایک سوال ہے، اس سوال کا صحیح جواب بھی ہونا چاہیے، تو سامنے والا یا تو ایک سوچے گا جس کو پتہ نہیں ہے، یا جو پڑھا نہیں، لکھا نہیں یا سنا نہیں، وہ کچھ نہ کچھ بولنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس چیز کو بھی جاننے کی کیا ہے، بہت ہی اہم ضرورت میرے اور آپ کے لیے ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہی کیا ہے؟ ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا، کائنات کے نظام میں ہاں تصرف کرنے والا، کائنات کے نظام کو چلانے والا، دن کو رات میں بدلنے والا، دن کو رات میں بدلنے والا، رات کو دن میں بدلنے والا، اور کیا یہ چاند، سورج، ستارے، زمین، آسمان، سمندر کی مخلوق، سمندر سے اوپر رہنے والی مخلوق، جتنی مخلوقات ہے، ان سب کا خالق مالک کون ہے؟ جی، ان سب کا خالق مالک اللہ ہے۔ جی، نفع و نقصان کا مالک کون ہے؟ روزی روٹی تک رسائی کرنے والا، پہنچانے والا کون ہے؟ جی، اللہ ہے۔ اس بات پر ایمان لانا کیا ہے؟ یہ اللہ پر ایمان لانا ہے۔ نفع و نقصان کو کون پہنچا سکتا ہے؟ کس کے پاس یہ اختیار ہے؟ نفع دینا، اس نفع کیا ہے، نقصان پہنچانا، یہ ساری چیزوں کا اختیار صرف رب العالمین کے پاس ہے۔ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کے اندر کہا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم
والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں تم اس رب کی عبادت کرو، کس کی؟ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ آگے رب نے کہا الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے کیا ہے؟ بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، جی، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور آسمان سے پانی کو کیا ہے؟ برسایا، پانی کو نازل کیا، اور پانی کے ذریعے سے زمین پر اناج اکھایا، تمہارے لیے پھلوں کو اگایا، جو تمہارے لیے کیا ہے؟ جی روزی ہے۔ رب العالمین واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے، اور یہی چیزیں ہیں، انہی چیزوں کو ماننا ہے۔ یہ رب کی ربوبیت جس کو کہلاتا ہے کہ ہر چیز کا رب کون ہے، پالن نہار کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس دلیل سے آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اسی طرح سے رب العالمین کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، زمین پر چلنے والے یہ جو چرند پرند، یہ جتنی چیزیں ہیں، سب کے رزق کا ذمہ سب کا رزق کس کے ذمے ہے؟ کون ان کو رزق پہنچاتا ہے؟ کون ان کو رزق لوٹاتا ہے؟ ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو کون جانتا ہے؟ جی کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ اس بات کا اعتقاد ہونا چاہیے۔ اور اللہ پر ایمان لانے کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کائنات میں غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، وہ ہر چیز کو جاننے معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یاد رکھے وہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اور رب العالمین کی وحدانیت کو مانے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسے اس بات کو ماننا ہوگا کہ اکیلا اللہ ہی ہے جو کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، اور وہی کیا ہے؟ عبادت کا مستحق ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی، وہی اس کا حق رکھتا ہے۔ وہ اس بات کو مانے بغیر کیا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا ہے اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تم صرف کیا ہے؟ کیا کرو؟ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحق نہیں ہے، صرف اکیلا اللہ ہی تمہارا معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وہ اس بات کو مانے گا، تسلیم کرے گا، اور اس بات کو اپنے دل اور ضمیر سے باندھ لے گا، جسے عقیدہ کہا جاتا ہے، مضبوطی سے پکڑنا، مضبوطی سے باندھ لینا۔ وہ اس بات کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جی، اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا مطلب اور اس کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ رب العالمین کے اچھے اچھے اور پیارے پیارے نام ہے۔ رب العالمین کے ناموں میں اور اس کی صفات میں اس کو اکیلا مانا، یکتا تسلیم کرنا، یہ رب العالمین پر ایمان لانے کا تیسرا تقاضا ہے۔ جی ہاں، رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور رب العالمین کے اچھے اچھے پیارے پیارے نام ہیں، اور تم اس کو اس کے ناموں کے ذریعے سے ہی پکارو، تمہاری پکار کو سنے گا۔ اور ان لوگوں سے تعلق نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کج روی اپناتے ہیں، کج روی اختیار کرتے ہیں، ان کو ان کی سزا ضرور مل کر کے رہے گی۔ جی ہاں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ رب العالمین کے بہت ہی پیارے اور اچھی اچھی صفات ہے۔ رب العالمین کے ناموں کے ذریعے سے رب العالمین کو پکارنا چاہیے، اور اس آیت کریمہ کے ذریعے سے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، دلیلیں ہیں، جن سے کیا ہے؟ باطل طریقے سے جو وسیلے اپنا رہے ہیں لوگ، اس کا رد ہوتا ہے۔ جی ہاں، آج دیکھیے، آپ ماحول دیکھیے، معاشرے کا جائزہ لیجئے، اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیجئے، اللہ کو پکارنے کے لیے لوگ کیا کیا نہیں کر رہے ہیں، غلط غلط راستوں کو، غلط غلط طریقوں کو اپنا رہے ہیں۔
اور کیا یہ اعتقاد یا عقیدہ اپنے دل اور ضمیر سے باندھ لیے ہیں کہ جن راستوں کو ہم اپنا رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں، یہ تصور ہے کہ یہی راستے صحیح ہے، جبکہ جن راستوں کو، جن طریقوں کو یہ اپنا رہے ہیں وہ راستے، وہ طریقے صحیح نہیں ہے، اور راستے، وہ طریقے قرآن و حدیث سے ہٹے ہوئے ہیں۔ صحیح راستہ کیا ہے؟ جس راستے کو میں نے ابھی آپ نے بتایا، رب العالمین نے بتایا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، رب العالمین کے اچھے اور پیارے پیارے نام ہیں، تم رب العالمین کو اس کے ناموں کے ذریعے سے ہی پکارو، یہ چیزیں ہیں۔ اسی طرح سے اگر اس کو آپ تفصیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو وسیلے کے اوپر ہمارا ایک ویڈیو بنا ہوا ہے، اس کو آپ سن کر کے وسیلے کا صحیح طریقہ کیا ہے اس کو جان سکتے ہیں۔ جی ہاں، تو اسی طرح سے رب العالمین کی اچھی اچھی صفات ہے، رب العالمین رحم و کرم کرنے والا ہے، اسی طرح سے الحی، زندہ رہنے والا، اسی سے رب العالمین کی صفت کیا ہے؟ حیات نکلتی ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں رب العالمین کیا ہے؟ عرش پر مستوی ہے۔ سورہ طٰہٰ میں رب العالمین نے کہا نا الرحمن علی العرش استوى، رحمان کہاں ہے؟ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ جی ہاں، اب رب العالمین کے مستوی استوا کو کیا ہے؟ مخلوق کے استوا سے تشبیہ نہیں دیں گے۔ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، وہ اس کے شایان شان مستوی ہے۔ اب وہ کیسے مستوی ہے، کیسے ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، ہاں وہ ان ساری چیزوں کو ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے ان پر تفصیل کے ساتھ، اور جن چیزوں کا ذکر نہیں، ان اجمالاً ان چیزوں کو جان کر کے کیا ہے؟ ان پر ایمان لانا ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں جگہ جگہ طور پر کہا ہے الرحمن علی العرش، الرحمن علی العرش استوى، رحمان کیا ہے؟ عرش پر مستوی ہے۔ جی ہاں، اب کوئی شخص، امام مالک رحمہ اللہ کا وہ مشہور قول ہے، کہتے ہیں نا الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ، یہ ان کا قول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ استوا تو معلوم ہے، استوا کا معنی معلوم ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، کیسے ہے، کیا ہے، کیسے نہیں، اس کے بارے میں کیا اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ والایمان بہ واجب، اور اس پر ایمان لانا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اللہ عرش پر مستوی ہے تو عرش پر مستوی ہی اللہ کو ماننا ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، بعض لوگوں کو یہ عقیدہ ہی پتہ نہیں ہے، کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، یہی اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، وہاں پر ہے، ہم بیٹھے ہیں، ہمارے نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے بھائیوں یہ باطل عقائد ہے۔ قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں ان باطل عقائد کا رد کیا گیا ہے۔ اگر کوئی اس عقیدے کو مانتا ہے وہ سب سے بڑا کیا ہے؟ کفر کر رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ قول ہے، تو یہ سب سے خطرناک چیز ہے۔ رب العالمین کے عرش ہونے کی تعویلات کر رہا ہے کہ اللہ کیسے ہے، کہاں ہے، کس جگہ پر ہے، یہ ساری چیزیں باطل ہے۔ قرآن نے جتنا کہا، احادیث مبارکہ میں جس طرف ہماری رہنمائی کی گئی ہے اسی کو مانا جائے گا، اسی کو قبول کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، بات ختم ہو گئی، اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ اب اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، کیسے ہے، کیا ہے، ان ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ عرش پر مستوی ہے، اس اعتقاد کو اپنے دل اور ضمیر سے باندھ لینا اور اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ تو رب العالمین کی ذات پر ایمان لانے کے تعلق سے ان تین چیزیں میں نے پیش کی ہے۔ رب العالمین کی ربوبیت پر، وحدانیت پر، جب کوئی شخص ربوبیت پر غور و فکر کرے گا اور رب کی وحدانیت کا اعتراف کرے بغیر نہیں رہے گا، اور رب العالمین کو ہی عبادت رب العالمین کے ہی لیے بجا لائے گا، اور رب العالمین کے اسماء و صفات میں تحریف، تعویلات، تمثیل وغیرہ کیے بغیر کیا ہے؟ جس طریقے سے ان صفات اور ان ناموں کو ذکر کیا گیا ہے انہی انداز میں ان ناموں کو مانے گا، قبول کرے گا اور ان کو اپنائے گا۔ جی، اس میں ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لانا کہ وہ عرش پر مستوی ہے، توحید ربوبیت پر ایمان لانا، توحید الوہیت پر ایمان لانا، توحید اسماء و صفات پر ایمان لانا۔ دلیل کیا ہے؟ رب العالمین نے سورہ مریم کے اندر کہا رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا، آسمانوں کا، زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب وہی ہے، تو بس اسی کی بندگی کر، اسی کی عبادت پر جم جا، کیا تیرے علم میں اس کا ہم نام ہم پلہ کوئی اور بھی ہے؟ اس آیت کریمہ میں میرے بھائیوں غور کریں گے، جو باتیں میں نے ابھی شروع میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کی گئی تھی، ربوبیت اور الوہیت، اسماء و صفات، اس آیت کریمہ میں غور کریں گے تو توحید کی تینوں قسموں کو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے۔ جی،
اب چھواں سوال جو ہے، اللہ کے ملائکہ فرشتوں پر ایمان لانا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں ذکر کیا گیا ہے ملائکہ موجود ہے اور وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ برابر اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سارے کاموں پر مکلف معمور کیا ہے۔ ملائکہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے ہیں، کبھی اللہ اپنے انبیاء اور کبھی نیک بندوں کو دکھا دیتا ہے۔ ان سب پر ایمان لانا، جیسا کہ حدیث جبرائیل ہے کہ صحابہ نے جبرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں دیکھا ہے۔ تو عزیزان ملت، فرشتوں پر ایمان لانے کی جو کیفیت ہے وہ دو طرح سے ہے، اجمالی اور تفصیلی۔ اجمالی دو امور پر مشتمل ہے، جی جیسا کہ ابھی اس میں ذکر کیا گیا تھا، فرشتوں کا وجود ہے، فرشتوں کا وجود حقیقی ہے۔ ہمارا فرشتوں کو نہ دیکھنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ان کا وجود ہی نہیں ہے۔ ہمارا نہ دیکھنا کہ ہم ان کا انکار کر بیٹھے ان کے وجود کا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے۔ فرشتوں کا کیا ہے؟ وجود حقیقی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے، اور رب العالمین نے جن چیزوں کا انہیں حکم دیا ہے وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں۔ جن چیزوں کا رب نے انہیں حکم دیا ہے اس کو مکمل طور پر بجا لاتے ہیں۔ وہ برابر رب العالمین کی عبادت پر مامور ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت میں کیا ہے؟ انہیں مکلف بنایا ہوا ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ رب العالمین فرشتوں کو جن کاموں کا حکم دے وہ اسے کیا ہے؟ پورا کرتے ہیں، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ جن کاموں کا رب انہیں حکم دیتا ہے وہ اس کو بجا لاتے ہیں، مکمل کرتے ہیں۔ جی ہاں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ فرشتوں کو دیکھا ہے۔ اس میں دو امور شامل ہے، جی اجمالی میں دو امور شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ مسند احمد کی روایت ہے جس میں کہا گیا رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل فی صورته وله 600 جناح وكل جناح منها قد سد الافق، جس میں کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل و صورت میں دیکھا ہے۔ ان کے 600 پر تھے، اور کیا ہے؟ ہر پر نے مشرق و مغرب کی فضا یعنی آسمان کو ڈھانپا تھا، جی۔ اور اسی طرح سے دوسرا جو ہے، اس میں دوسری چیز جو یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے، جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو حدیث جبرائیل ہم بار بار سن رہے ہیں، اس میں ایک شخص آتا ہے اور نبی علیہ السلام کو ایمان، اسلام، احسان کے تعلق سے اور قیامت کے علامات کے تعلق سے پوچھتا ہے، جاننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی جو شکل و صورت ہوتی ہے وہ انسانی شکل کی ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کہ اس کے جو بال تھے وہ انتہائی سفید اور اس کے کپڑے جو ہے وہ انتہائی سیاہ تھے، اور اس پر سفر کے کوئی نشانات آثار بھی نہیں تھے۔ جب وہ شخص وہاں سے گیا تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں یہ کون ہے پتہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام ہے جو تمہیں دین سکھانے آئے تھے، جی۔ اسی طرح سے سعد رضی اللہ عنہ سے جنگ احد کے موقع پر بخاری کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کے دائیں بائیں جانب دو لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نہ اس سے پہلے کبھی انہیں دیکھا ہے نہ اس کے بعد انہیں کبھی دیکھا۔ وہ کون لوگ تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ اسی طرح سے فرشتوں پر تفصیلی طور پر ایمان لانا چاہیے، جیسے کہ ان کے پیدائش کے تعلق سے رب العالمین نے فرشتوں کو کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ جی نور سے پیدا کیا ہے۔ اور اس حدیث کے ذریعے سے ابھی میں جو ذکر کروں گا آپ کے سامنے، اس حدیث کے ذریعے سے جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، ان لوگوں کا اس سے رد ہوتا ہے۔ دیکھیے حدیث کیا ہے، مسلم کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، کہتی ہے خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم وصف لکم۔ اللہ رب العالمین نے کیا ہے؟ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، اور یہ جو جنات ہیں ان کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کو جو وصف تمہارے لیے بیان کیا گیا ہے اس چیز سے پیدا کیا ہے۔ وہ کیا ہے وصف؟
مٹی ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے جی، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے، اور بنی نوع انسان یعنی آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان کو کس سے پیدا کیا ہے؟ مٹی سے پیدا کیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نور سے پیدا کیے گئے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یہ باطل ہے، اس چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کے خلاف بات ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو نور سے پیدا نہیں کیا ہے، اس پر ہمارا ایک درس ریکارڈ ہے تفصیل کے ساتھ، اس میں دلائل ذکر کیے گئے ہیں، آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ جی ہاں، اس کے بعد میں فرشتوں کے نام بھی ذکر کیے گئے ہیں، جن فرشتوں کے نام ذکر کیے گئے ہیں مثال کے طور پر جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، ان پر ایمان لانا۔ اور رب العالمین نے کیا ہے، فرشتوں کی جو صفات ہے یہ اپنی حقیقی شکل کے علاوہ کیا ہے، دوسری شکل اختیار کرنے کی طاقت اللہ نے انہیں دی ہے۔ فرشتے ملک الموت سمیت قیامت کے دن فوت ہو جائیں گے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ سورۃ الانبیاء کے اندر کہا رب العالمین نے یسبحون اللیل والنہار ولا یفترون، فرشتے کیا ہے، دن و رات رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ اس میں سستی اور کمی نہیں کرتے ہیں۔ رب العالمین نے انہیں بڑی بڑی ذمہ داریاں ان کے سپرد کر دی ہے۔ اس کے بعد میں تیسرا رکن جی، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس بات پر ایمان لانا یہ کتابیں حقیقتاً اللہ کی جانب سے ہے، جن کتابوں کا نام ذکر ہے جیسے قرآن مجید، تورات، زبور، انجیل، ان پر تفصیل کے ساتھ، اور جن کا ذکر نہیں کیا گیا ان پر اجمالاً ایمان لانا۔ قرآن مجید کو سابقہ کتابوں پر ناسخ مان کر اس پر عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ جو کتابیں ہیں یہ لوگوں کے لیے باعث رحمت، باعث ہدایت ہے۔ یہ کتابیں میری اور آپ کی رہنمائی کرنے والی ہے، صحیح راستہ کیا ہے، صحیح منہج کیا ہے، صحیح طور طریقہ کیا ہے، روزمرہ کی زندگی میں جن چیزوں کو میں اور آپ اپنا کر کے ہی کامیاب ہو سکتے ہیں، ان کتابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ جن کی امتوں پر، جن پیغمبروں پر رب العالمین نے جو کتابیں نازل کی ہے ان کتابوں کے ذریعے سے بتاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی ہے وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں سورہ بقرہ کے شروع میں ہی اللہ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ جی ہاں، اور ایک جگہ پر ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے کیا ہے، باعث ہدایت ہے۔ جو شخص قرآن مجید کو پڑھے گا یقیناً وہ ہدایت کے راستے پر چلے گا، ہدایت پر گامزن ہوگا، رب العالمین نے اس کو توفیق دے گا، ہدایت کے راستے اس پر کھولے گا، اور نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کے ذریعے سے ہی قرآن مجید کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرے گا، اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے گا، من مانی تعویلات نہیں کرے گا، من مانی تعویلات اپنے عقلیہ سے بچتے ہوئے نبی علیہ السلام کی احادیث کے ذریعے سے قرآن مجید کو سمجھے گا، جانے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے کو کھول دے گا۔ جی ہاں، ہدایت کے راستے کو کھول دے گا اور وہ ہدایت کے راستے پر آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جی کتابیں نازل کی ہے۔ یہ کتابیں نازل کیوں کی ہے اللہ نے؟ تاکہ لوگوں کو جو پیش آنے والے جو مسائل ہے، ان مسائل میں لوگ کیا ہے، کتاب و سنت کو ہی اپنا مرجع بنائے۔ جب بھی انہیں کسی معاملے میں درپیش مسائل آتے ہیں، جب بھی انہیں کوئی دشواری ہوتی ہے، مشکلات ہوتی ہے، کسی بھی معاملے کا حل نکالنا ہے تو کہاں پر لوٹنا ہے؟ قرآن و حدیث کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے ان کتابوں کو نازل کیا ہے تاکہ یہ لوگ قرآن و حدیث کو مرجع بنائے، مرجع کی حیثیت دے، اور جس معاملے میں بھی ان کا تنازع ہو جائے وہ قرآن و حدیث کی طرف لوٹے۔ رب نے قرآن میں کہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ جی ہاں، اللہ نے کہا جب بھی تمہیں کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے تو تمہیں کیا کرنا ہے، کہاں لوٹنا ہے؟ فَإِن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف
लौटना है। इन किताबों को अल्लाह ने नाजिल किया है, इसकी हिकमत क्या है? ये किताबें मेरे और आपके लिए मेरे भाइयों फैसल है। इन किताबों में रब ने जो कहा है वही बातें अपना करके, उन्हीं बातों पर अमल करके, उन बातों को दिल और ज़मीर से बांध करके ही, ये इत्तिकाद रख करके ही कि इन बातों पर अमल करेंगे जो रब ने कहा है कुरान मजीद में, इस बात का इत्तिकाद रखेंगे कि ये कामयाबी वाली बातें हैं, यकीन माने कि आप कामयाब हो जाएंगे। और ये किताबें अल्लाह ने जो नाजिल की है ना, ये हुज्जत के तौर पर नाजिल की है। जैसे कोई ये ना कहे कि हमें कोई बताने वाला नहीं था, हमारी रहनुमाई करने वाला नहीं था। कुरान मजीद में और अहादीस मुबारका में खोल खोल करके बयान किया गया है जी, कि सही मनहज क्या है, सही रास्ता क्या है, मनहज नबवी क्या है, मनहज सहाबा क्या है, किस मनहज पर आपको चलना है, किस रास्ते को इख्तियार करना है, किस रास्ते को इख्तियार करेंगे तो कामयाब होंगे, किस रास्ते को छोड़ेंगे तो बच जाएंगे। खोल खोल करके वाज़े अल्फाज में इन चीजों को बयान किया है। ये हुज्जत है। ये हुज्जत आने के बाद भी अगर कोई सही मनहज का, सही रास्ते का इनकार करता है तो यकीन मानिए दुनिया का सबसे खतरनाक वो इंसान है जो रब्बुल आलमीन के हुज्जत से इनकार कर रहा है, रब्बुल आलमीन ने जो किताबें नाजिल की है उसका इनकार कर रहा है। जी, सही रास्ता क्या है? कुरान मजीद में बयान किया गया है। कुरान मजीद के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, हम रब्बुल आलमीन के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं तो आप कामयाब हुए, कामयाब होने वाले हैं। रब के बताए हुए रास्ते को छोड़ करके किसी और रास्ते पर चलेंगे, कौन गारंटी देगा कि आप कामयाब होंगे? कोई नहीं बता सकेगा भाई आप कामयाब होंगे। जी हाँ, तो ये किताबें नाजिल करने की हिकमत है। अब चौथा रुकन जो है अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाना। इसका मतलब क्या है? इस बात पर ईमान लाना कि हकीकत में अल्लाह ताला ने इन अंबिया और रसूल को भेजा है, जिन अंबिया के नाम जिक्र किए गए हैं उन पर तफसील के साथ, और जिनका नाम जिक्र नहीं किया गया उन पर इजमालन ईमान लाना। जो कुछ इन अंबिया के जानिब से सही साबित है इस पर ईमान लाना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करना। जी, रब्बुल आलमीन ने अपने पैगामात के लिए अंबिया व रसूल को भेजा है। अपने पैगामात अपनी अपनी उम्मतों तक पहुंचाने के लिए अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को रब्बुल आलमीन ने चुना है। यहाँ पर एक नुक्ता याद रखे, खालिक और मखलूक के दरमियान जो वास्ता है, जी, खालिक हकीकत नबुवत किसको कहते हैं? खालिक व मखलूक के दरमियान जो वास्ता है उसको नबुवत कहा गया है। यानी जो पैगामात रब्बुल आलमीन अपने पैगंबरों को देता है और वो पैगंबर अपनी अपनी उम्मतों को पहुंचाते हैं, तो यही हकीकत नबुवत है। और रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में कहा, अल्लाहु यस्तफी मिनल मलाइकति रसूलन व मिनन नास इन्नल्लाह समीउन बसीर। रब्बुल आलमीन मलाइका फरिश्तों में से और इंसानों में से अपने पैगामात के लिए जी चुनता है, ताकि ये लोग जो चुने हुए जो लोग हैं ये रब्बुल आलमीन के पैगामात को अपनी अपनी उम्मतों तक पहुंचाए। और अल्लाह खूब सुनने और देखने वाला है, हर चीज को खूब जानता है, खूब सुनता है, खूब देखता है। जी हाँ, अब रसूलों को रब्बुल आलमीन ने भेजा है, इसकी हिकमत क्या है? कई हिकमतें हैं मेरे भाइयों। देखिए, रब्बुल आलमीन ने पैगंबरों को भेजा कि रब्बुल आलमीन की जो हिकमत है पैगंबरों को भेजने की वो ये कि ये अपने बंदों को क्या है, रब की बंदगी से ही जोड़ दे। रब्बुल आलमीन के जो ये बंदे हैं इन बंदों को रब की बंदगी ही से जोड़ दे। बंदों को बंदों की बंदगी से बचाना है, बंदों को बंदों की बंदगी से निकाल करके जो खालिक हकीकी है, जो खालिक हकीकी है उसकी बंदगी से जोड़ना, ये हिकमत है। जी, और दूसरी हिकमत जो है वो ये मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने इन अंबिया इकराम अपनी किताबों रसूलों को भेज करके ये हुज्जत कायम की है। रसूल हमें डराने वाले हैं, हमें खुशखबरी बशारतें सुनाने वाले हैं, जन्नत के बारे में बताने वाले हैं, जहन्नम के बारे में बताने वाले हैं, रब्बुल आलमीन की मारिफत की पहचान, रब्बुल आलमीन की वहदानियत की पहचान, रब्बुल आलमीन के अस्माओ सिफात की पहचान कराने वाले हैं। जी हाँ,
تو پیغمبروں اور کتابوں اور پیغمبروں کو بھیج کر کے اللہ نے اپنے بندوں پر حجت قائم کی ہے. کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ہمیں کوئی بتانے والا نہیں آیا کہ سیدھا راستہ کیا ہے. اسی طرح سے یہاں پر ایک بات اور بتاتا ہوں، یہ جو تمام رسول ہے، یہ تمام رسول جو ہے یہ بشر ہے. جی، تمام رسول جو ہے یہ بشر ہے. اگر آپ بشر پر ہمارا درس سننا چاہتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور ہے یا بشر، اس پر مکمل دلائل کے ساتھ ہم نے بات کی ہے، آپ وہاں پر سن سکتے ہیں، ہمارے چینل پر الحمدللہ موجود ہے. اس پر علماء کرام نے کافی ساری کتابیں بھی لکھی ہے اور مدلل انداز میں خطابت اور کیا دروس وغیرہ بھی دیے ہیں، آپ ان کو بھی سن سکتے ہیں. جی، دلیل کیا ہے؟ رب العالمین نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور ہم نے تم سے پہلے بھی جو رسول بھیجے ہیں، جی ہاں، وہ بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں کیا ہے چلتے تھے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری دلیلیں ہیں جو بتاتی ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام یہ کیا ہے؟ بشر ہے. اسی طرح سے ایک بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جیسے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ علم غیب کو جاننے والے ہیں، غیب کا علم جانتے تھے. تو میرے بھائیوں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی یہ نہیں ہے، دلیل موجود نہیں ہے، جبکہ اس کا رد موجود ہے کہ انبیاء کرام کے پاس غیب کا علم نہیں تھا. رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا سورۃ الجن کے اندر عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا. رب العالمین نے کہا وہی غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس پیغمبر کے جس کو وہ پسند کر لے، لیکن اس کے بھی کیا ہے آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے. تو ان چیزوں، ان دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو رب العالمین نے بھیجا ہے وہ سارے کے سارے کیا تھے؟ بشر تھے. کھاتے تھے، پیتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے، بازاروں میں جایا کرتے تھے. جی ہاں، اپنی ضرورتیں پوری کیا کرتے تھے. اسی طرح سے کیا ہے؟ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ غیب کا علم نہیں جانتے تھے. جس چیز کا علم، جس چیز کی خبر اللہ ان کو دے دیتا تھا، اسی چیز کی خبر، اسی چیز کا علم ان کے پاس ہوتا تھا. اس کے علاوہ کسی اور چیز کو وہ نہیں جانتے تھے. اس کے علاوہ بہت ساری دلائل، بہت سارے واقعات ہیں جس کو بیان کریں گے تو یہ ہمارا درس بڑا لمبا چوڑا ہو جائے گا. جی، پانچواں رکن جو ہے آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ موت کے بعد عذاب قبر و نعیم قبر پر ایمان لانا، حساب و کتاب کے لیے دوبارہ زندہ کیے اٹھائے جانے پر ایمان لانا، اس بات پر ایمان لانا کہ ہر اچھے برے کا بدلہ دیا جائے گا، جنت و جہنم پر ایمان لانا. میرے بھائیوں، یہ دنیا فانی ہے، دنیا یہ ختم ہونے والی ہے. جو ابدی زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے. اس بات کا اعتقاد رکھنا، اس بات کا اعتقاد ہونا چاہیے کہ انسان کو مرنا ہے، اس کو مرنے کے بعد قبر میں اتارا جائے گا، قبر میں ڈالا جائے گا، قبر میں ڈالنے کے بعد اس کے اوپر مٹی ڈالی جائے گی، قبر میں ڈالنے کے بعد اس کا حساب و کتاب شروع ہوگا. میرے بھائیوں، قبر میں ڈالنے کے بعد یا تو وہ قبر کی جو زندگی ہے اس کے لیے باعث جی نعمتوں والی بنے گی، یا پھر کیا ہے اس کے لیے ہلاکت والی زندگی بن جائے گی، اس کے لیے سخت عذابات کی زندگی بن جائے گی. اگر قبر کی بعد کی جو زندگی ہے، وہاں کے جو مراحل ہے، اگر ان مرحلوں کو ہم بڑی آسانی کے ساتھ پار کرنا چاہتے ہیں تو اس بات کو اپنے دماغ میں رکھ کر کے زندگی گزارے کہ ہمیں مرنا ہے. جی، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے بعد الموت. اس پر ایمان لانا چاہیے کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ ہمیں دوبارہ اٹھائے گا اور اٹھا کر کے ہمارا حساب و کتاب ہوگا. جی، قبر میں جو سوالات مجھ سے اور آپ سے، ہم تمامی حضرات سے جو پوچھے جائیں گے، اس تعلق سے میں اور آپ کیا تیاریاں کر رہے ہیں؟ رب کی زمین پر پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، جی ہاں، اچھے سے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، ہر چیزیں اپنے وقت پر ہو رہی ہے، لیکن مرنے کے بعد کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ جی، یہی چیزیں ہیں میرے بھائیوں، جو چیزیں یہاں پر اس پامفلٹ میں جو ذکر کی گئی ہے. علماء نے بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھی ہے، اس میں ذکر کیا گیا ہے آپ کے زندگی کو آپ کی زندگی کو کیا ہے مشکلات سے نکال کر کے آسانیوں میں بدلنے کے لیے، رب کی قربت حاصل کرنے کے لیے
قبر کے جو سوالات ہیں بڑی آسانی سے اس کے جوابات آپ دے سکیں، اس کے لیے اپنے عقائد کو مضبوط کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ قبر میں آپ سے پوچھا جائے گا من ربک، جی ما دینک من نبی، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے بھائیوں آپ مجھے بتائیے کہ رب العالمین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، ہمارا رب کون ہے، اس کی معرفت، اس کی پہچان مجھے اور آپ کو ہونی چاہیے۔ اسلام کے تعلق سے میں اور آپ کیا جانتے ہیں بھائی؟ اسلام کے تعلق سے اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر کے غیروں کے طور طریقے کو، غیروں کے کلچر کو، غیروں کے چیزوں کو میں اور آپ اپنا رہے ہیں۔ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا مرنے کے بعد آپ کو اور آپ کے بچوں کو یہ چیزیں کام دے گی؟ ابھی کچھ دنوں پہلے کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ہمارے ایک پڑوسی ہے، وہ آتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کہ فلاں اسکول میں ہمارے بچے کو ہنومان بننے کا کیا ہے، ہنومان کا ایکشن دیا گیا تھا۔ گیدرنگ جو ہوتی ہے اس میں جو بچے کا جو پرفارمنس تھا، جو چیزیں پیش کرنی تھی، وہ ہنومان کے شکل میں پیش کرنی تھی۔ یہ مسلم گھرانہ ہے اور مسلم گھرانے کا بچہ ہے، اور مسلم گھرانے کے بچے کو غیروں کے اسکولوں میں یہ طور طریقے سکھائے جا رہے ہیں، یہ طور طریقے ان کے ذہنوں میں ڈالے جا رہے ہیں۔ اور آپ مجھے بتائیے جب یہ بچے بڑے ہوں گے کیا ان چیزوں کو وہ دور کر دیں گے؟ یہ چیزیں لے کر کے ہی بڑے ہوں گے۔ اسی لیے میرے بھائیوں بچوں کے عقائد کی اصلاح کرنی ہے، اسلام سے انہیں متعارف کرانا ہوگا، اسلام کیا ہے انہیں بتانا ہوگا، اسلامی تعلیمات پر انہیں عمل کرنے پر ابھارنا ہوگا۔ آپ خود عمل نہیں کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات سے بھاگتے ہیں، اسلامی تعلیمات سے اپنی جی کو چراتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کیا ہے، اسلام کیا ہے، اس کا کچھ ہتا پتا نہیں ہے، اور آپ رب کی زمین پر زندگی بڑے مزے سے گزار رہے ہیں۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے بھائیوں، مرنا ہے، جی ہاں مرنا ہے۔ وہاں پر جو سوالات ہوں گے اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہے، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، کیا بتاؤ گے، دین کیا ہے؟ تو اس کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ اسلام کی کچھ چیزوں کو مان لیا، اس پر عمل کیا، کچھ چیزیں جو سمجھ نہیں آتی اس کو نہ۔ میرے بھائیوں علماء کرام کے مجالس میں بیٹھیں گے، علماء کرام کی طرف آئیں گے، آپ رب کی معرفت کیا ہے، رب کون ہے، رب کی وحدانیت کیا ہے، جی ہاں اسی طرح سے یہ جتنے امور ہے قیامت کے تعلق سے، حشر کے تعلق، یہ ساری چیزوں کا علم آپ کو ہوگا، دین کے بارے میں معلومات آپ حاصل کرنے والے بن جائیں گے۔ کچھ چیزوں پر عمل کرے، جو سنتیں سمجھ میں آتی ہیں اس پر عمل کرے، اور جو سنتیں سمجھ نہیں آتی ہیں اس کو چھوڑ دے۔ بھائیو چھوٹی چھوٹی سنتیں بھی معمولی نہیں ہیں، ان تمام چیزوں کا علم میرے اور آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اور اپنے بچوں کی فکر کیجئے، دنیا کمانے کے پیچھے آپ اپنے بچوں کی آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہو، اچھے ایجوکیشن کے نام پر آپ اپنے بچوں کے ایمان کو تباہی کے دہانے پر پہنچا رہے ہو۔ آپ سب سے بڑے ذمہ دار اس چیز کے ہیں، اسی لیے اپنے بچوں کو دین اسلام کی تعلیمات دلائے، اپنے بچوں کے اندر عقائد کو اتنا مضبوط اپنے بچوں کے اندر ڈالے کہ اتنے مضبوط طریقے سے کہ وہ بچے کبھی سرک نہ پائے۔ جی ہاں اس کے بعد میں قبر کی نعمتیں ہیں، جی دوبارہ اللہ اٹھائے گا ہمیں، حساب و کتاب، جی لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی قسم کھائی گئی ہے قرآن مجید میں۔ القاریہ، کھڑکھڑانے والی، القاریہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ تمہیں معلوم ہے کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ جی حساب و کتاب لیا جائے گا، کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وہ مفلس کے بارے میں وہ بڑی لمبی چوڑی حدیث جس کو ہم بارہا سنتے ہیں کہ میری امت کا مفلس کون ہے، نبی علیہ السلام نے کہا جو نمازیں، روزے، زکوٰۃ لے کر کے آئے گا لیکن اس نے کیا ہے کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر ظلم کیا ہوگا، اس کی ساری نیکیاں لے کر کے اس نے جس پر ظلم کیا اس پر ڈال دیا جائے گا۔ جی اب وہاں پر ہر کوئی نیکی کو ترسے گا، ایک ایک نیکی وہاں پر کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اب اس کی نیکیاں لے کر کے جس پر اس نے ظلم کیا اس پر ڈال دیا جائے گا، اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں اس کا ظلم اٹھا کر کے میرے بھائیوں اس پر ڈال دیا جائے گا۔ وہ سنگ والی بکری اگر بغیر سنگ والی بکری کو ماری تو اس کا بھی وہاں پر حساب و کتاب ہوگا۔ جی کوئی وہاں پر بچ نہیں سکے گا میرے بھائیوں، ننگے بدن اٹھائے جائیں گے۔ جی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر ننگے بدن اٹھائے جائیں گے تو کیا مرد عورتوں کی طرف اور عورتیں مرد کی طرف نہیں دیکھیں گی؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اے عائشہ وہ دن اتنا خطرناک ہوگا، وہاں پر ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی تو وہ ایک دوسرے کے طرف کہاں دیکھیں گے؟ اس کے لیے میرے بھائیوں کیا تیاری ہے میری اور آپ کی؟ جی کیا تیاری ہے اس کے لیے میرے اور آپ کی؟
پھر جنت جہنم کے فیصلے بھی تو سننے ہیں جی. جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے. اللہ نے جنت کو بنایا، جہنم کو بنایا، اس پر میرے اور آپ کا ایمان ہے. جنت میں بھی جانا ہے نا جی. تو جنت میں جانے کے لیے کیا چیزیں درکار ہے، کیا چیزیں کرنی پڑے گی، اس کی فکر کوئی نہیں کرتا ہے. جہنم کتنی خطرناک ہے، جہنم کی جو ہولناکیاں ہیں وہ کتنی خطرناک ہے بھائیوں، ابھی سن کر کے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جی. تو جہنم سے بچنا ہے، جنت میں جانا ہے، تو اس کے لیے فکر مند رہیے اور اس کے لیے تیاری کیجئے گا جی. آخری رکن جو ہے تقدیر پر ایمان لانا ہے، اس کا مطلب کیا ہے جی. اس کا جواب یہ ہے، اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، پھر ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، پھر کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی مشیت و ارادے سے ہوتا ہے، پھر کائنات کی ہر مخلوق کو اسی نے پیدا کیا ہے. میرے بھائیوں، تقدیر کے جو ہے یہ 4 مراتب ہے. تقدیر کا یہ جو چیپٹر ہے بڑا لمبا چوڑا ہے. اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ رب العالمین کا جو علم ہے یہ ازلی ہے، یہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اور ہر چیز کو اللہ کا علم کیا ہے، محیط ہے. اور دوسرا جو تقدیر کی جو مراتب ہے وہ 4 ہے. دوسرا مرتبہ کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہماری جو تقدیریں ہیں وہ لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہے، اس بات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے جی. تیسرا مرتبہ کیا ہے، جو چیزیں ہوتی ہے وہ رب العالمین کے مشیت سے ہی ہوتی ہے جی. اور چوتھا مرتبہ جو ہے، رب العالمین ہر چیز کا کیا ہے، خالق ہے، مالک ہے جی. اللہ خالق کل شیء، رب العالمین ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے. یہ تقدیر کے 4 مراتب ہے، اس پر میرے اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے. اس کے بعد میں ابھی 5 سوالات ہیں، میں جلدی ان سوالات کو آپ لوگوں کے سامنے سرسری طور پر پڑھتا ہوں. کیا ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے؟ جی ہاں، ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے. دلیل اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہے، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان بڑھتا ہے، اور جو چیز بڑھتی ہے وہ گھٹتی بھی ہے جی. اس کے بعد میں 12واں سوال ہے، کیا عمل کرنا ایمان میں داخل ہے؟ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ زبان کی اقرار اور دل کے تصدیق کے ساتھ عمل صالح کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور عمل کرنا یہ ایمان میں داخل ہے. دلیل کیا ہے؟ یہاں پر دلیل ذکر کی گئی ہے، حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبة فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطة الاذى عن الطریق والحیاء شعبة من الایمان. یہ مسلم کی یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایمان کے 70 سے زائد حصے ہیں، ان میں سب سے افضل حصہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے ادنا حصہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، اور حیا بھی ایمان کا حصہ ہے. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کا ذکر کیا ہے، جو کہ ایک عمل ہے، اور عمل ایمان کا حصہ ہے. اس حدیث سے اور وہ قرآن مجید کی جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں ایمان کیا ہے. عمل کرنا بھی یہ ایمان کا حصہ ہے، اور عمل کرنا یہ ایمان میں داخل ہے. 13واں سوال کیا ہے، ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ جی ایک اہم سوال ہے، ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ جی علم نافع، کتاب و سنت کا علم سیکھنے سے ایمان بڑھتا ہے. جب آپ علماء کرام کی مجالس میں آئیں گے، علماء کرام کی مجالس میں بیٹھیں گے، جہاں بھی ایسے دروس حلقات لگتے ہیں جہاں پر قال اللہ قال رسول کی تعلیم دی جاتی ہے، جو علم نافع ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے تعلیمات کو پڑھایا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، قرآن مجید کی آیتیں اس میں سنائی جاتی ہے، جس سے کیا ایمان کی کیفیت جو ہے وہ بڑھتی ہے. جی نبی علیہ السلام کی سیرت کو سننے سے، پڑھنے سے ایمان کی جو کیفیت ہے، حرارت ہے، وہ بڑھ جاتی ہے.
اسلام اور اس کے خوبیوں کو معلوم کرنے سے، سلف صالحین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جو واقعات ہے، ایمان افروز دل کو کیا ہے چھو جانے والے جو واقعات ہے، جس سے ایمان کی کیفیت، حرارت، جنگیں وغیرہ، غزوات وغیرہ کو آپ صحابہ کرام کے پڑھیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ کیسے رہتے تھے، کس قدر محبت کرتے تھے، ان تمام چیزوں کو آپ پڑھیں گے، ان کا منہج، ان کا راستہ کیا تھا، اس سے آپ کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان کی حرارت بڑھتی ہے، آپ کی زندگیاں کیا ہے بدل جائے گی۔ اللہ کی نشانیوں پر غور کرنے سے، ان کے مطابق عمل کرنے سے، ان سب کاموں کے کرنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ 14واں سوال کیا ہے، ایمان سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ اقوال و اعمال درست ہوتے ہیں، اللہ کی ولایت و قربت حاصل ہوتی ہے، دنیا و آخرت میں امن اور ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ جی میرے بھائیوں، آج ہر کوئی امن شانتی کے لیے پریشان ہے، آج امن نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، گھروں میں بے چینیاں، گھروں میں پریشانیاں۔ ارے ان پریشانیوں، ان مصیبتوں کا دور کرنے کا حل بھی تو قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ آپ اپنے ایمان کو مضبوط بنائیے، جی آپ اپنے ایمان کو مضبوط بنائیے، رب کی قربت کو حاصل کرنے کی جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں کو اپنائیں، آپ کیا ہے دنیا و آخرت میں امن حاصل کریں گے اور ہدایت حاصل ہوگی آپ کو۔ اور کیا ہے ایمان سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ بلندی اور علم و عمل میں پختگی حاصل ہوتی ہے، اللہ کی رضامندی اور اس کی جنت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے آخری سوال 15واں سوال جو ہے، ایمان کیسے کمزور ہوتا ہے؟ جہالت، غفلت و لاپرواہی سے میرے بھائیوں ایمان کمزور ہوتا ہے۔ آج مجھے بتائیے کہ ہر کوئی جاہل بنا بیٹھا ہوا ہے، جی قرآن و حدیث کا علم اس کے پاس نہیں ہے، جی تو وہ کیسے قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرے گا؟ جی وہ کیسے طہارت کے مسائل کو جان پائے گا؟ قرآن و حدیث کا علم حاصل کرے گا تو وہ زندگی کے جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں کو حاصل کرے گا۔ اگر وہ جاہل بنا بیٹھے گا، غفلت میں اپنی زندگی گزارے گا، چلو رات میں سوئے، صبح اٹھے، ناشتہ کرے، دوپہر میں کھائے، شام میں کھائے، پھر موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھے، ہاں یہی چیزیں اپنی روزمرہ کی جو زندگی ہے یہی اس کا شیڈول رہے گا، تو اس کے ایمان کی جو کیفیت وہ بڑی نچلے درجے کی رہے گی۔ اس کو کیا ہے ایمان بڑا کمزور ہوگا میرے بھائیوں۔ گناہ کے کام کرنے سے، نفس کی غلامی کرنے سے، شیطان کی پیروی کرنے سے، جی ہاں دنیا کے پیچھے پڑے رہنے سے، بری دوستی سے، ان سب سے ایمان کمزور ہوتا ہے۔ یہ آخری اور 15واں سوال تھا، اس میں کل 15 سوالات ذکر کیے گئے ہیں اور اس کے جوابات بھی دیے گئے ہیں۔ ارکان ایمان کے تعلق سے کچھ چیزوں کی میں نے آپ کے سامنے کیا ہے مختصر وضاحت بھی کر دی ہے۔ اس پامفلیٹ کی میرے بھائیوں یہ خصوصیت ہے، میرے بھائیوں یقین مانیے گا، اس پامفلیٹ کو جب یہ آپ کے ہاتھوں میں آئے گا، آپ اس کو قدر کی نگاہوں سے دیکھ کر کے لیں گے اور پڑھیں گے اور اس کو عملی جامہ پہنائیں گے تو یاد رکھے یہ پامفلیٹ آپ کو ظاہری طور پر چند اوراق، چند صفحے اس میں دکھائی دے رہے ہیں، لیکن یہ اوراق آپ کی زندگی کو بدل دیں گے، آپ کی زندگی کو سنوار دیں گے، آپ کی قبر والی جو زندگی ہے اس کو راحت میں بدل دیں گے۔ یقیناً میرے بھائیوں یہ عقائد ہے، عقائد سے متعلق آپ کو سوال ہوگا، آپ کو پوچھا جائے گا، اس کے لیے میرے بھائیوں تیاری کیجئے۔ خلاصے کے طور پر یہی کہوں گا، جو کچھ چیزیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کی ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو سوچ کر سمجھ کر کے ان پر عمل کرنے والا بنائے۔ میرے بھائیوں اس پامفلیٹ کی جو نظر ثانی کرنے والے ہمارے جو اساتذہ کرام، ہمارے جو علماء کرام ہے، جو ہندوستان کی جگی شخصیات ہے، فضیلت الشیخ عبدالباری جامعی مدنی حفظہ اللہ اور فضیلت الشیخ عبدالحسیب عمری مدنی حفظہ اللہ، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ان اساتذہ کرام کی خدمات کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں دن و رات یہ امت کی اصلاح و فلاح و بہبودی کے لیے ہی کام کر رہے ہیں، نہ رات دیکھ رہے ہیں نہ دن دیکھ رہے ہیں، وہ ہر وقت اسی فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ اس امت کو صحیح منہج، صحیح پلیٹ فارم کیسے دیا جائے، ان کے لیے کیا کوششیں کی جائے۔ میرے بھائیوں علماء کرام اپنے کام، اپنے کیا ہے دینی تعلق سے، دینی امور کے تعلق سے جو کام ہے ان کو بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ آپ علماء کرام سے جڑے رہے، اپنے رشتوں کو، اپنے روابط کو علماء کرام سے مضبوط کرے، آپ کی آخرت بن جائے گی انشاءاللہ۔ ہم اساتذہ کرام کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور ہمارے جو ذمہ داران، ہمارے جو بڑے ہیں
جنہوں نے ہمیں مفید مشوروں اور رائے وغیرہ سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے کیا ہے دین کے تعلق سے جو حمیت جو غیرت ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں یہ راہ ہدایت نامی یہ جو پامفلیٹ ہے جہاں جہاں جائے، جن جن لوگوں کے ہاتھوں میں جائے، رب العالمین سے ہماری یہ دعا ہے کہ رب العالمین اس کو کیا اس پامفلیٹ کے ذریعے سے لوگوں کے سینوں کو ہدایت کی طرف پھیر دے اور انہیں قرآن و حدیث کی طرف عمل کرنے والا، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنائے اور صحیح منہج صحیح راستے پر چلنے والا انہیں بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔